बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनामा केस के हवाले से हम 3 किस्तें अपलोड कर चुके हैं। आज इसका चौथा हिस्सा है। ये है 20 अप्रैल 2017 के फ़ैसले के हवाले से ही। इसमें बहुत सी चीज़ें रह गई थी, छोटी छोटी खबरें थी, बड़ी बड़ी खबरें भी थी फ़ैसले के हवाले से। उनके ऊपर आज नज़र डालते हैं। ये फ़ैसला आया जिसमें कोई इज़्ज़त नहीं बची थी मियां नवाज़ शरीफ की। जो कुछ कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरफ से, नाअहल करार दिया, नाअहल कहा गया, बहुत कुछ कहा गया। बहरहाल इस फ़ैसले की मुस्लिम लीग नून की क़यादत को शायद समझ नहीं आई, या वो समझना नहीं चाहते थे। इसके ऊपर बड़ी खुशियाँ मनाई गई, बड़ा पुरजोश तरीके से मिठाइयाँ तकसीम की गई। ख़ुद मियां नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की खुशी से झूमते हुए एक तस्वीर भी मीडिया में शाया की गई। तो उस हवाले से एक खबर की हेडलाइन ये थी कि अल्लाह ने सुरखरू किया, अदालती फ़ैसले का एहतराम JIT में भी बेगुनाही साबित करेंगे। ये मियां नवाज़ शरीफ की तरफ से कहा गया था। आइए इस खबर के ऊपर, पूरी खबर के ऊपर जो नवाए वक्त में शाया हुई उस पर नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बारे में आगाही हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ैसला के ऐलान के फ़ौरी बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया और ये अज़म भी ज़ाहिर किया कि फ़ैसले पर इसकी रूह के मुताबिक अमल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की साहबजादी मरियम नवाज़ शरीफ, वज़ीर आला शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ख़ान, गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर उमर, सबक वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद, वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन इरफान सिद्दीकी ने मियां नवाज़ शरीफ को मुबारकबाद दी। ये बड़े दानश्वर हैं, इनको भी फ़ैसले की समझ नहीं आई, मुबारकबादें देते रहे। इसके ऊपर जो मियां नवाज़ शरीफ की ज़िल्लत और रुसवाई का आगे जाके बहुत बड़ी बुनियाद साबित हुआ, बहुत बड़ा सबब साबित हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने इस मौके पर कहा, अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला सुनने के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने अपने रद्दी अमल भी वैसे लफ्ज़ ठीक ही है, रद्द अमल में अदालती फ़ैसले पर मिनवा अमन दरामद के अज़म का इजहार किया। लेकिन ये अज़म कुछ थोड़े दिनों में मांद पड़ता हुआ नज़र आया। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि उन्होंने ख़ुद को अदालत के रहम करम पर रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अदालती फ़ैसले का एहतराम करते हैं, JIT में भी बेगुनाही साबित करेंगे। पहले भी बेगुनाही के सबूत अदालत में पेश किए थे। सुप्रीम कोर्ट से पनामा केस का फ़ैसला हक़ में आते ही वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने तरक्याती मनसूबों पर काम मज़ीद तेज़ करने की हदायत कर दी। नवाज़ शरीफ ने पनामा केस का फ़ैसला आने के फ़ौरी बाद पार्टी रहनुमाओं और अरकान पार्लियामेंट को अपने हलकों में तरक्याती मनसूबों के काम की रफ्तार तेज़ करने की हदायत भी की। अपने बयान में उन्होंने कहा, अल्लाह का शुक्र है जिसने केस से सरखरू किया। उन्होंने हदायत की कि तरक्याती मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल किए जाएं और इस हवाले से किसी किस्म की रुकावट या ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक और छोटी सी खबर भी शाया हुई इस रोज़, जिसमें कहा गया, पनामा केस का फ़ैसला आने पर लाहौर समेत मुल्क भर में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने, जब मियां नवाज़ शरीफ कह रहे थे कि अल्लाह ने हमें सुरखरू किया है, तो कारकुनों ने भी यही कुछ करना था। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने जश्न मनाया, आतिशबाजी की, मिठाइयाँ तकसीम और रैलियाँ निकाली गई, भंगड़े डाले गए। लाहौर में पनामा केस का फ़ैसला सामने आते ही लीगी हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई और लोग नवाज़ शरीफ के हक़ में नारे लगाते हुए सड़कों पर निकल आए। परवेज़ मलिक, जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर, चीफ ऑर्गेनाइज़र तौसीफ़ शाह, जॉइंट सेक्रेटरी ख्वाजा साद फर्रख, डिप्टी मेयर सवाती खान, मियां तारक और चौधरी अल्लाह रखा की क़यादत में कारकुनों ने शुक्राने के नफल अदा किए। खबर तो इसके आगे भी चल रही है। बहरहाल इतनी ही काफ़ी है, जिससे इजहार हो जाता है कि मुस्लिम लीग नून के हल्के किस तरीके से इस फ़ैसले पर खुशी का इजहार कर रहे थे। इस रोज़ दूसरी तस्वीर मियां नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और दरमियान में इनके मरियम नवाज़ तीनों हंस रहे हैं, ये शाया हुई थी। इस खबर के नीचे कैप्शन यही था कि ये तीनों खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो ख़बर की हेडलाइन थी, फ़ैसले बाद मुबारकबाद, नवाज़ शरीफ कल भी वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे, मुखालफिन की एक और साजिश नाकाम हो गई, शहबाज शरीफ। इस खबर के मतन में कहा गया है, वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा, धरनों और घेराव की तरह मुखालफिन की एक और साजिश नाकाम होगी और पाकिस्तान
کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے مخالفین کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کی حکومت عوام سے کیے گئے تمام وعدے پورے کرے گی اور 2018 کے الیکشن میں بھی عوام کی حمایت سے جیت کر ترقی کا ایجنڈا مکمل کریں گے۔ 20 اپریل کا فیصلہ آنے پر دوسری طرف تحریک انصاف کی طرف سے بھی جشن منایا گیا، خوشی کا اظہار کیا۔ شاید ان لوگوں نے فیصلہ پڑھ لیا اور اس کی روح کو سمجھ لیا تھا۔ تو عمران خان مٹھائی کھاتے ہوئے نظر آئے اور ان کے دوسرے رفقا بھی، جس میں آج کے صدر بعد میں صدر بننے والے عارف علوی بھی موجود تھے۔ ان لوگوں نے شاہ محمود قریشی تھے جو تصویر شائع ہوئی مٹھائی کھاتے ہوئے، مٹھائی تقسیم کرتے ہوئے۔ اپوزیشن جماعتوں نے وزیر نواز شریف سے عدالتی حکم کے بعد تحقیقات مکمل ہونے تک خبر یوں لگی تھی، اس کی ہیڈ لائن یہ تھی کہ نواز شریف تحقیقات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، فوری استعفیٰ دیں اپوزیشن۔ متن میں پھر یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ نون لیگ کو نواز شریف سے استعفیٰ مانگنا چاہیے۔ حیران ہوں نون لیگ کس بات کی خوشی منا رہی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ عدالت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ایسی ججمنٹ کبھی نہیں آئی۔ پاکستانی قوم کی طرح نواز شریف کو کہتا ہوں فوری طور پر استعفیٰ دیں، کیونکہ ان کے پاس وزیر اعظم رہنے کا کون سا اخلاقی جواز رہ گیا ہے۔ وزیر اعظم کرسی پر رہے تو تحقیقات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، جو ادارے وزیر اعظم کے ماتحت رہیں گے وہ تحقیقات کیسے کریں گے؟ اگر نواز شریف 60 دن میں کلیئر ہو جاتے ہیں تو دوبارہ آ جائیں، اس طرح دوسرے معاملات بھی کھلیں گے۔ اب وزیر اعظم کی اور تلاشی لی جائے گی، وزیر اعظم کو JIT کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ اگر عوام سڑکوں پر نہ آتے تو یہ کبھی نہ ہوتا۔ 2 سینئر ججوں نے کہا نواز شریف کو نااہل کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ نیب فیل ہو گئی ہے، مٹھائی کس چیز کی بانٹی جا رہی ہے؟ 5 ججوں نے نواز شریف کے شواہد کو مسترد کر دیا ہے۔ ایک چھوٹی سی خبر اس سرخی کے ساتھ شائع ہوئی، کیپٹن ریٹائرڈ احمد لطیف واجد ضیاء ڈاکٹر شفیق میں سے ایک JIT کے سربراہ ہوں گے۔ اس خبر کے متن میں کہا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں وزیر اعظم نواز شریف ان کے صاحبزادوں حسین نواز اور حسن نواز کے معاملات کی چھان بین کے لیے بنائی جانے والی JIT کی سربراہی FIA کے 3 سینئر افسر کیپٹن ریٹائرڈ احمد لطیف واجد ضیاء اور ڈاکٹر محمد شفیق میں سے کسی ایک کو سونپی جائے گی۔ کیپٹن ریٹائرڈ احمد لطیف ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن، واجد ضیاء ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل اکنامک کرائم ونگ اور ڈاکٹر محمد شفیق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل امیگریشن ہیں۔ عدالت کے فیصلے کے مطابق FIA کا ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کا سربراہ ہوگا۔ تو فائنلی جس بندے کا نام سامنے آیا وہ واجد ضیاء تھے، جو JIT کے حتمی طور پر سربراہ مقرر کیا گیا۔ اور پھر میاں نواز شریف کی دانشور اولاد نے اس فیصلے کو کس طرح سمجھا، وہ بھی ذرا ملاحظہ کیجئے۔ اس کی ہیڈ لائن یوں بنی، مبارک وزیر اعظم عمران کو ایک اور فورم پر ناکامی ہوئی، مریم الحمدللہ خوش ہوں حسن نواز۔ تو اس خبر میں کہا گیا کہ پاناما کیس کا فیصلہ آتے ہی مریم نواز نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے والد اور وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کو مبارکباد دی۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، مبارک وزیر اعظم نواز شریف۔ مریم نے عدالتی فیصلے کو آئین اور قانون کے مطابق قرار دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے کہا تعریف صرف اللہ کے لیے ہے۔ انگلی کے ذریعے نواز شریف کی وکٹ لینے میں ناکامی کے بعد عمران خان کو ایک اور فورم سے بھی ناکامی ہوئی۔ حسن نواز نے کہا الحمدللہ خوش ہوں، یہ بات انہوں نے نجی TV چینل کے پاناما فیصلے کے سوال پر کہی۔ ایک اور خبر میں کہا گیا اصل فیصلہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ کے بعد آئے گا، اور اس خبر کی تفسیر کچھ یوں ہے۔ آئینی اور قانونی ماہرین نے سپریم کورٹ کے پاناما کیس کے فیصلے کے حوالے سے کہا اصل فیصلہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ کے بعد آئے گا۔ ابھی وزیر اعظم نواز شریف اور دیگر کو عبوری ضمانت ملی ہے، وہ مقدمے سے بری نہیں ہوئے، تحقیقات کے نتیجے میں وہ نااہل ہو سکتے ہیں۔ 3 ججز نے وزیر اعظم کو عبوری ریلیف دیا۔ JIT کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی کہ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں۔ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کو عدالت طلب نہیں کیا، مگر JIT کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔ جسٹس کھوسہ اور جسٹس گلزار کا اختلافی نوٹ معمولی بات نہیں، جس میں قرار دیا گیا کہ وزیر اعظم پارلیمنٹ و قوم سے خطاب کرنے میں غلط بیانی پر صادق اور امین نہیں رہے، وہ نااہل ہو چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن ان کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کرے۔
اس حوالے سے سلمان اکرم راجہ نے کہا عدالتی فیصلہ شریف خاندان کے موقف کی تائید ہے، درخواست گزار نواز شریف پر لگائے گئے الزامات ثابت نہیں کر سکے، اختلافی نوٹ سے فرق نہیں پڑتا، جبکہ یہ میاں نواز شریف کے وکیل تھے، فرق نہیں پڑتا، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر عارف چودھری نے کہا عدالتی فیصلہ نواز شریف خاندان کے خلاف ہے، کسی بھی جج نے ان کا موقف درست تسلیم نہیں کیا اور کہا کہ اس معاملے کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ تاہم 2 ججز نے تو واضح طور پر کہا وزیراعظم نے پارلیمنٹ اور عدالت سے غلط بیانی کی ہے۔ 3 ججز نے وزیراعظم کو عبوری ریلیف دیا، تاہم مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ کے بعد نواز شریف کی نااہلی یقینی لگتی ہے۔ سابق اٹارنی جنرل شاہ خاور نے کہا فیصلے سے وزیراعظم کو صرف وقتی ریلیف ملا ہے، لیکن تحقیقات نتیجے میں ان کی یقینی نااہلی ہے۔ جماعت اسلامی کے پاناما کیس میں وکیل توفیق آصف نے کہا کہ بینچ میں شامل 2 سینئر ترین ججز نے وزیراعظم کے بارے میں ہمارے موقف کی مکمل ترجمانی کی اور کہا کہ نواز شریف نے پارلیمنٹ میں جو تقریر کی وہ اس میں کیے گئے دعوے عدالت میں ثابت نہیں کر سکے۔ ان کا مزید کہنا تھا ہم نے عدالت عظمیٰ سے وزیراعظم کو طلب کرنے کی درخواست کی تھی، تاہم عدالت نے ہماری استدعا مسترد کر دی، لیکن آج عدالت نے اپنے فیصلے میں وزیراعظم جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کی، جو ایک طرح سے ہمارے موقف کو درست تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ تھی پاناما کیس کے پہلے فیصلے 20 اپریل 2017 کے فیصلے کی ادھوری کہانی، جو جا کے جولائی 2017 میں مکمل ہوئی۔ اس حوالے سے بعد میں انشاءاللہ 5ویں ویڈیو میں بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔